بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ایک مشکل سا موضوع ہے اور وہ ہے سنی اور ناسبی کی پہچان کا ترازو۔ دیکھیے عزیزان، الحمدللہ اس دور میں بھی ایسے علماء اہل سنت موجود ہیں جو اہل بیت کے فضائل گونج گرج کے الحمدللہ بیان کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت طبقہ ایسا بھی موجود ہے کہ جو بھی جہاں بھی جس انداز میں بھی فضائل اہل بیت بیان کرتا ہے تو اس کو شیعہ، یہ آج کل پھر یہ لفظ عام ہو رہا ہے رافضی، انشاءاللہ کسی وقت رافضی کی بھی وضاحت کریں گے، اس کو رافضی کہہ کے انکار کیا جاتا ہے۔ اور ہم گزشتہ دنوں میں غدیر کے موقع پہ دیکھ چکے ہیں کہ غدیر بیان کرنے والوں کو بھی رافضی کہا جا رہا ہے، اور عجب توجیہات غدیر کی بھی بیان کی جا رہی ہیں، یعنی جہل قسم کے لوگ بھی ہم نے بہرحال اب نہیں جاتے اس طرف کہ غدیر کا بھی انکار اور مباہلہ کا بھی انکار۔ سنیت اور ناسبیت میں عزیزان ہماری ایک ویڈیو پہلے موجود ہے کہ فرق کیجئے آپ، اور اس میں ہم نے تفصیل سے عرض کیا تھا، کچھ مقالے جو ہیں وہ اس پہ لکھے گئے کہ پہچان کیا ہے ناسبی کی۔ تو بہاولپور یونیورسٹی کے ایک پروفیسر، بہاولپور کے ایک پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں ہیں یا نہیں، جناب اون محمد سعیدی صاحب، ایک مقالہ ان کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کوئی 22 پہچان اور کے طریقے بتلائے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اکثر اہل بیت کی تنقیص کے لیے دفاع صحابہ کا موضوع پیش کیا جاتا ہے۔ گویا معاذ اللہ یہ کہ صحابہ کا دفاع تبھی ہوتا ہے جب اہل بیت کی تنقیص ہو، نہیں صحابہ اہل بیت کی تعریف اور مدح سرائی کرتے رہے ہیں، اور اہل بیت صحابہ کی مدح سرائی کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک موضوع ہے نہج البلاغہ، اور ویڈیو اس پہ موجود ہے، نہج البلاغہ اور صحابہ پیغمبر اکرم یا شیعہ صحابہ پیغمبر اکرم بھی ہماری ایک ویڈیو موجود ہے۔ نہج البلاغہ میں 2 جگہ پہ جناب امیر المؤمنین نے اصحاب محمد کی تعریف کی ہے اور بڑے تفصیل سے تعریف کی ہے، لہذا یہ ایک بہانہ بنا کے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے تو اس دفاع میں، بہرحال یہ جناب اون محمد سعیدی صاحب کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دفاع صحابہ کے روپ میں تنقیص اہل بیت کی جاتی ہے، یہ ایک نشانی ہے، ایک پہچان ہے ان کے بقول ناسبیت کی، لہذا سنی اور ناسبی کو پہچانیے۔ میں اب بھی بعض اہل سنت و علماء کرام کے اہل بیت کی عظمت کے بیانات سن رہا تھا، مثلا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو دیکھیے کس انداز میں بیان کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے علماء کرام موجود ہیں، اور ہماری ایک ویڈیو اس پہ ہے کہ اہل سنت علماء کی فضائل اہل بیت پہ عظیم کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں۔ ہم نے کتاب کا تعارف بھی، بلکہ چند کتابوں کا تعارف ہم نے وہاں کرایا۔ عزیزان میں گزارش کروں کہ آیے مباہلہ وہ ہے جس کے لیے میں نے گزشتہ ایک ویڈیو میں یہ عرض کیا کہ جناب شبیر احمد عثمانی کی یہ تفسیر قرآن جو سعودی عرب سے شائع ہوئی ہے، یہ ترجمہ اور یہ سعودیہ سے اور مفت حاجیوں کو ملتا ہے اردو میں، اس میں انہوں نے جب یہ آیت مباہلہ پہ آتے ہیں تو اس کو کیسے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 61 سورہ آل عمران آیت کی تلاوت کر دیتے ہیں۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہاں جو ترجمہ کیا گیا ہے اس تفسیر میں، پھر جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس قصے میں، یعنی وہ حضرت عیسیٰ کی الوہیت اور حضرت عیسیٰ کا اللہ کا بیٹا ہونا، اور اس بحث میں بعد اس کے کہ آ چکی تیرے پاس خبر سچی تو کہہ دے آؤ بلاویں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جان اور تمہاری جان، پھر التجا کریں کہ ہم سب، اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں۔ بہت ساری باتیں اس میں ابھی ہیں کہ جھوٹ اور سچ واضح ہو رہا ہے، جھوٹے کون ہیں، اور اب ان جھوٹوں کا نمائندے وہ 60 تھے، اور ادھر سچوں کے نمائندے جو ہیں یہ 5 تن تھے، پیغمبر اکرم اور 4 ان کے ساتھ دوسری ہستیاں۔ اب یہاں
انفسنا میں یہاں بھی جو ترجمہ کیا ہم اپنی جان لاتے ہیں، تم اپنی جان کو لاؤ۔ اب یہ اپنی جان پیغمبر اکرم کی جو ہے وہ جناب علی ابن ابی طالب جان کے طور پر آئے۔ اب جناب شبیر احمد عثمانی کی تفسیر کے چند جملے عرض کر دوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم ان 4 ہستیوں کو لے کے باہر تشریف لا رہے تھے اور یہ نورانی صورتیں دیکھ کر ان کے لاٹ پادری نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جن کی دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، ان سے مباہلہ کر کے ہلاک نہ ہو ورنہ ایک نصرانی زمین پر باقی نہ رہے گا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی الوہیت کے ثبوت پر، اور وہ بھی جب قرآن کی دلیلیں نہ مانے تو منوانے والا یہ گھرانہ ہے۔ اور پھر خود پیغمبر اکرم کی رسالت، چونکہ وہ تو کہتے تھے ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، تو اس رسالت کی گواہی بن کے یہ ہستیاں آتی ہیں، اور جناب مریم کی طہارت۔ لیکن افسوس یہ ہے پہچان کیسے ناسبی کی اور سنی کی کہ یہاں بہت سارے افراد، میں نے کوئی درجن بھر تفسیریں دیکھی ہیں اردو کی اور عربی کی۔ عربی میں مثلا آپ تفسیر کشاف دیکھیے زمخشری کو، کتنی خوبصورت انداز میں انہوں نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ لا شیء اقوی منہ علی فضل اصحاب القصاء، کہ اہل قصاء جن کو ہم حدیث قصاء میں بیان کرتے ہیں، ان کا اس سے بڑا کوئی فضل آپ کو نہیں ملے گا۔ یعنی آیہ مبالغہ اہل بیت کا بہت بڑا فضل اور فضیلت ہے۔ اور پھر انہوں نے تفصیل لکھی اور حضرت عائشہ سے اس کو نقل کیا ہے کہ جناب پیغمبر اکرم جب ان ہستیوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر آیت تلاوت کرتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جناب زمخشری نے تفسیر میں لکھا ہے۔ لیکن میں نے بہت ساری جو تفسیریں دیکھی ہیں اور ناسبیت کی پہچان یہ ہوتی ہے، اب نام نہ لوں تو مناسب، بہرحال ایک ان میں مثلا جناب جواہر القرآن مولانا غلام اللہ خان، اب یہ کیا ہے، اس میں وہ ناسبیت کی پہچان میں ایک یہ ہے کہ وہ یا تو اہل بیت کے فضائل ہی بیان نہیں کرتے، یا اگر کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ اب یہاں مولانا غلام اللہ خان نے ایک جواہر الکلام میں لکھا ہے کہ جی امام محمد باقر سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم 4 خلفاء اور ان کی اولاد کو لے کے نکلتے اگر مبالغہ ہوتا۔ اب تفسیر عثمانی میں عرض کر چکا ہوں کہ جناب عثمانی واضح لکھتے ہیں کہ جناب پیغمبر اکرم لے کے نکلے، اور جب انہوں نے ان چہروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایسے سچے ہیں کہ اگر مباہلہ کرو گے تو کوئی نصرانی نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک پہچان ہے ناسبیت کی۔ اب دوسری پہچان یہ ہے کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں، مجھے افسوس ہوا، مثلا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جیسا فرد جو ہے وہ جب اس آیہ مباہلہ کو لکھتا ہے تو اہل بیت کا تذکرہ ہی نہیں، اور اس واقعے کی تفصیل میں ہی نہیں جاتے، اس لیے کہ یہاں اہل بیت کی عظمت بیان ہوتی ہے۔ اور میں اب کس کس کا نام لوں، میں نے یہاں چند نام لکھے تھے، لیکن عزیزان دیکھیے ناسبیت کو آپ پہچانیے کہ آل محمد کے فضائل جہاں ہوں وہاں ایسے تیزی سے گزرتے ہیں جیسے کوئی خوف زدہ جگہ ہو۔ تو بہرحال ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ اہل بیت کی عظمت پر اور فضائل اہل بیت پر پردے کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ جو پردے ڈالتا ہوا نظر آئے یہ ایک نشانی ہے ناسبیت کی، اور جو جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی طرح کھول کے وہاں تفسیروں میں بھی لکھے، اپنی کتابوں میں بھی لکھے اور بیان میں بھی لکھے، وہ پہچان ہے یہ اہل سنت کی۔ لہٰذا میں نے بعض تفسیریں جو لکھی ہیں نام ہی نہیں لیا انہوں نے کہ یہ مباہلہ بھی کوئی تاریخ کا واقعہ تھا۔ لہذا کیا کیا جائے؟ تفہیم القرآن کو بھی جا کے دیکھیے، اس ذکر ہی نہیں کیا۔ معارف القرآن ہے، تفسیر مدنی ہے، اور پھر الٹا شیعوں پہ اعتراض کہ شیعہ اس سے انفسنا سے یہ ثابت کرتے ہیں، نہیں مانی آپ پہلا خلیفہ اور جیسے سنیت پہ ہی رہی ہے، لیکن کم از کم علی و اولاد علی کی عظمت تو بیان کیجئے۔ یا تو وہاں شیعوں کو گالیاں ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے، اور عظمت اہل بیت جو اجر رسالت کی صورت میں ہمارے اوپر واجب ہے، اور ان کا ذکر بھی نماز کی صورت میں، صلوات کی صورت میں لازم ہے، پروردگار ذکر اہل بیت کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہے پہچان، فضائل اہل بیت بیان کرنا یا ان سے تیزی سے گزر جانا، یہ ایک ترازو آپ بنا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔